ہمارے یہاں دلی میں ایک روایت ہے کہ مساجد میں محلوں کے فجر کی نماز کے بعد درس تفسیر ہوتا ہے. تو میرے والد بھی ایک گلی قاسم جان میں وہ مسجد آج بھی ہے, مسجد قاسم خان, بڑی مسجد ہے, تو وہاں تفسیر بیان کرنے جاتے تھے. ہم غریب لوگ تھے. میرے والد مدرسے میں پڑھاتے تھے. اس زمانے میں مدرسے میں 100-150 روپے ملتے ہوں, مجھے معلوم نہیں. ظاہر ہے میں اپنے ابا سے تو پوچھنے کا آپ کو کیا ملتا, لیکن اس سے زیادہ نہ ملتے ہوں گے. اسی میں ہمارا گزارا ہوتا تھا. الحمدللہ ہم بہت عزت سے رہے. منطقی بات پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس وقت کمپیوٹر کی زبانیں زندہ رہیں گی, ورنہ آہستہ آہستہ سب زبانیں ختم ہو جائیں گی. آپ جانتے ہیں دلی تو اردو کا گھر ہے. بالکل. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دلی اردو دلی میں نہیں پیدا ہوئی, اور پھر 2 اسکول بنا لیا. ایسا ہے کہ بھئی ایک لکھنؤ اسکول, ایک دلی اسکول, پھر ایک دکنی اردو بھی ہے. غالب نے گالیاں نہیں دی, خرم ساخ کہا انہوں نے جناب والا قتیل کو الو کا پٹھا کہا, لکھا. تو میرے منہ سے نکل گیا ابھی کہ یہ دلی کی یہ تہذیب نہیں تھی, لیکن میں جانتا ہوں کہ دلی کی تہذیب تھی. مولانا آزاد کہاں کرتے تھے, لکھا ہے انہوں نے ایک جگہ کہ مولانا مدنی کا استقلال میرے لیے بھی باعث فخر ہے. مسلمان برا بھلا کہتے تھے جو مسلم لیگی تھے, اور ہم مسلمان, ہمارا تعلق مسلمانوں ہی سے ہے. ہم اسی سماج سے ہم جا کے انہی سے گفتگو کرتے تھے, انہی کے محلوں میں جا کے تقریر کرتے تھے, انہی کے محلوں سے جو لوگ رہتے تھے وہ ہماری مدد مالی کرتے تھے. صحیح. اور وہ برا بھلا کہتے تھے. اور مولانا اپنی جگہ ایک استقامت کے ساتھ کھڑے رہے کہ نہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہوگا. سب بدل گئے. 2-3 مسلمان تھے. مولانا آزاد کہتے تھے کہ اگر کوئی چاند رکھ دے اور سورج رکھ دے ہاتھ پہ, تو میں اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ ہندوستان کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں ریختہ فاؤنڈیشن کی بے حد خاص پیشکش روبرو. میں ہوں معید رشیدی. ریختہ روبرو سیریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شریف حسین قاسمی. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. ریختہ فاؤنڈیشن کے روبرو سیریز میں ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. شریف حسین قاسمی صاحب, ہم جیسے فارسی زبان و ادب اور اردو زبان و ادب سے دلچسپی رکھنے والے طلباء یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں فارسی کی جو تدریس کا نظام ہے پورے ہندوستان میں, اس نظام سے وابستہ جو پرشین اسکالرز ہیں, ان میں ایسے چند لوگ ہیں جن کا شمار ہندوستان سے باہر بھی کیا جاتا ہے بہت معتبر طور پر. اگر چھوٹی فہرست بھی بنائی جائے ہندوستان کے پرشین اسکالرز کی, تو اس میں جو ہمارے بڑے نام ہیں ان میں اگر آپ کا شمار نہ کیا جائے تو وہ فہرست نامکمل رہے گی. آج ہم آپ کی زندگی کے احوال پر گفتگو کریں گے. فارسی کی جو روایت ہے ہندوستان میں, فارسی زبان کی, فارسی ادب کی, فارسی کی جو تاریخ رہی ہے اس پر گفتگو کریں گے, اور فارسی کے جو ہندوستانی شعراء ہیں کوشش کریں گے کہ ہم ان پر بھی کچھ گفتگو کر پائیں. گفتگو کا آغاز ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوانحی قوائف سے ہوں. ذرا اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ دلی میں, چونکہ آپ خالص جسے کہتے ہیں دلی والا, تو آپ خالص اسی سرزمین سے آپ کا رشتہ ہے, یہاں کی روایتوں سے آپ نہ صرف واقف ہیں بلکہ اس کا حصہ ہیں. تو ہم آپ کی زبانی اگر ان روایتوں پر کچھ باتیں کریں اور آپ کی زبانی سنیں تو ہمیں بہت اس لطف بھی آئے گا اور ہم اس سے فیضیاب بھی ہوں گے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ دلی کے کس علاقے میں کہاں پیدا ہوئے, اور جو خاندان کا پس منظر ہے وہ کیا تھا؟ میاں صاحب, میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو اس عظیم تنظیم جس کا نام ریختہ ہے اس کا شکریہ ادا کرتا. میں آج کے تناظر میں اس تنظیم کی اہمیت, اس کی مناسبت, اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی جہاں جہاں
یہ اردو والے کہتے ہیں کہ اردو کی بستیاں، جی وہاں اس کی مقبولیت، اس کا اعتبار اور جو توجہ اردو والے ریختہ اور اس کی یہ تنظیم جو کام کرتی ہے اس کو دیتے ہیں، میں اس ریختہ کا بہت بہت ممنون ہوں. میں ایک معمولی طالب علم ہوں فارسی کا. انہوں نے مجھے انتخاب کیا کہ میرا یہ تنظیم انٹرویو لے، میرا ایک مصاحبہ ہو. اس سے یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. میں حالانکہ جب ریختہ کا پروگرام ہوتا ہے دہلی میں تو میں باقاعدہ اس میں جاتا ہوں اپنے احباب کے ساتھ، جی اور جو دلچسپی کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں شرکت کرتا ہوں. اور ایک دفعہ انہوں نے وہاں بھی میرا انٹرویو لیا تھا، لیکن وہ ہم 2-3 لوگ تھے فارسی کے. اچھا. اور ایک صاحب ہم سے کچھ سوال کیے انہوں نے، وہ بھی میرے لیے باعث فخر تھا. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے ریختہ تنظیم کا. آپ نے جو مجھ سے یہ کہا کہ میں خود اپنا تعارف کرا دوں، جی یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا میں ایک معمولی طالب علم ہوں. میں دلی میں پیدا ہوا تھا. آج سے تقریباً اب تو کہنا چاہیے 80 برس ہو گئے. 1943 میں پیدا ہوا تھا میں، تو 79 برس کا 79 برس کا تو میں ہوں اب الحمدللہ. دہلی کا ایک بہت معروف علاقہ ہے، اسے کہتے ہیں بازار لال کنواں. جی وہاں لال کنواں آج بھی ہے، اور اس کے سامنے ایک گلی ہے، اس کو کہتے ہیں کٹرا شیخ چاند. میں وہیں پیدا ہوا تھا. وہ مکان اب بھی ہے ہمارے پاس ہی ہے. میرے بھائی رہتے ہیں، میری والدہ رہتی ہیں وہاں. اور جو ہمارے پاس کاغذات ہیں مثلاً بے نامہ وغیرہ، قبالہ وغیرہ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کو 300 برس سے وہ ہمارے خاندان کے پاس ہے وہ اچھا. مکان. اور تو بہرحال میں وہاں پیدا ہوا تھا. میں ایک معمولی خاندان کا آدمی ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میرے تایا تھے، ان کا نام تھا نایاب حسین. وہ ایک سرکاری دفتر میں کام کرتے تھے. یہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے. اور پھر میرے والد، وہ الحمدللہ ہندوستان کے مشہور مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ کوئی کسی یعنی اپنے حلقے میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے بہت کام کیا ہے. ان کی 40-50 تو کتابیں ہیں ماشاءاللہ. اور بیشتر تفسیر پر ان کا کام ہے. اور ان کی کتابیں خود پاکستان سے بہت چھپی ہیں. اور مجھے اجازت دیجیے میں اپنے والد کا بالکل تعارف کراؤں، چونکہ وہ خود، میں تو کیا ہوں ان کے خاک پا ہوں، اور میرے لیے باعث فخر ہے ان کا ذکر کر رہا ہوں. تو اور بڑے روشن فکر مولوی تھے، وہ بہت روشن فکر. میں بڑے ٹیڑھے سوال کرتا تھا ان سے، لیکن وہ کبھی یعنی انہوں نے وہ بدہض نہیں ہوئے، اس سے بدہض نہیں ہوئے. وہ بات سنتے تھے اور پھر اس کا معقول جواب دیتے تھے. مثلاً وہ دیکھیے یہاں اردو کا ایک سب سے پہلا بامحاورہ قرآن کریم کا ترجمہ ہوا ہے. وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے نے، جی یعنی لڑکے نے شاہ عبد القادر نے جی ترجمہ کیا ہے. وہ اب اس پر وہ مضامین لکھا کرتے تھے. میں نے بتایا وہ مفسر تھے. صبح کو ہمارے یہاں دلی میں خاص طور پر، مجھے کہیں اور کا نہیں معلوم، لیکن ہمارے یہاں دلی میں ایک روایت ہے کہ مساجد میں محلوں کے فجر کی نماز کے بعد درس تفسیر ہوتا ہے. تو میرے والد بھی ایک گلی قاسم جان میں وہ مسجد آج بھی ہے، مسجد قاسم خان، بڑی مسجد ہے. تو وہاں تفسیر بیان کرنے جاتے تھے. وہیں وہ نماز پڑھتے ہوں گے، پھر تفسیر ہوتی تھی. تو وہ 22 برس میں، 22 برس میں وہ تفسیر ختم ہوئی تھی. میرے والد فارغ التحصیل تھے دارالعلوم کے. تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آدمی BA تک تو جنرل ہوتا ہے، اس کے بعد آپ ایک مخصوص مطالعے کے لیے ایک
سبجیکٹ کا آپ انتخاب کرتے ہیں. تو میرے والد نے وہاں تفسیر انتخاب کیا کہ میں تفسیر میں مطالعات اپنے جاری رکھوں گا. اور ان کے خاص اساتذہ میں حسین احمد مدنی صاحب تھے. آخر تک میں بتاؤں آپ کو کہ وہ جب ان کا نام لیتے تھے تو وہ میں دیکھتا تو وہ جذباتی ہو جاتے تھے. اور وہ ان کے استاد تھے, اور پھر چونکہ وہ ان کے استاد تھے وہ جنگ آزادی میں بھی انہوں نے حصہ لیا, اور ان کا کنٹریبیوشن آپ یقین جانیے کسی دوسرے مسلمان سے کم نہیں ہے. بالکل. مولانا آزاد کہاں کرتے تھے, لکھا ہے انہوں نے ایک جگہ کہ مولانا مدنی کا استقلال میرے لیے بھی باعث فخر ہے. مسلمان برا بھلا کہتے تھے جو مسلم لیگ ہی تھے, اور ہم مسلمان, ہمارا تعلق مسلمانوں ہی سے ہے, ہم اسی سماج سے ہم جا کے انہی سے گفتگو کرتے تھے, انہی کے محلوں میں جا کے تقریر کرتے تھے, انہی کے محلوں سے جو لوگ رہتے تھے وہ ہماری مدد مالی کرتے تھے. صحیح. اور وہ برا بھلا کہتے تھے. اور مولانا اپنی جگہ ایک استقامت کے ساتھ کھڑے رہے کہ نہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہوگا. سب بدل گئے. 2-3 مسلمان تھے. مولانا آزاد کہتے تھے کہ اگر کوئی چاند رکھ دے اور سورج رکھ دے ہاتھ پہ تو میں اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ ہندوستان کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. ہو گئی. دیکھتے رہ گئے لوگ سب, اور کیا عزت رہ گئی وہ لوگ جو ان کی مخالفت کرتے تھے کہ بھائی, لیکن وہ آخر تک. لیکن مجھے خیال ہو تو میرے والد چونکہ ان کے خاص شاگرد تھے تو انہوں نے جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا. جی. جنگ آزادی میں حصہ لیا, اور وہ میرے دادا دادی کے واحد بیٹے تھے. تو انہوں نے یہ انڈرٹیکنگ لے لی تھی میرے والد کہ دیکھو بھائی تم کچھ بھی کرتے رہنا, جیل نہ جانا, ہم مر جائیں گے, ہم 2 بڑے بوڑھے بوڑھیاں رہتے ہیں, یا تم چلے گئے ہم کیا کریں گے, تم ایسا کام کوئی نہ کرنا. تو بہرحال وہ حصہ لیتے تھے اور چھپ جاتے تھے. وہ کبھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگے, ڈھونڈنے آتی تھی. ہمارے دادا بتاتے تھے کہ 2-3 باہر پڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ تو محلے ہمارے آج بھی, آپ دلی کے دیکھیے, ایک گھر سے دوسرے گھر میں کھڑکی ہوتی ہے. اگر جاسوس نے بتایا کہ 1833 میں گیا ہے یہ شخص جسے تم ڈھونڈ رہو, وہ گھس گئے اندر, وہ تو وہاں ہے نہیں, اس لیے کہ چھتیں تو ملی میں, وہ چھت سے دوسری طرف چلے گئے, وہاں نہیں ہے. تو بہرحال یہ میرے والد کا تھا. تو انہوں نے یہ جو قرآن کریم ہے اس کا تاریخی نام ہے موزے قرآن. تو وہ چونکہ مفسر تھے میرے والد, یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو ہمارے اساتذہ جو مفسر ہیں دیوبند میں, وہ اور خود میں 22 برس تک میں یہی پڑھتا رہا, پڑھاتا رہا لوگوں کو, اسی پر میں گفتگو کرتا تھا. تو میں نے, ہمارے یہاں تھے, آپ ظاہر ہے انہیں جانتے ہیں آپ, بہت معروف آدمی ہیں, رشید حسن خان صاحب. وہ ان کے مضامین پڑھتے تھے, وہ الجمعیت میں چھپتے تھے. تو انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ قاسم یہاں ہو. میں گیا, میں کہنے لگے تم اپنے ابا سے کہو کہ وہ یہ مضامین لکھتے ہیں, بہت عام ہیں, وہ لکھتے رہیں, لیکن یہ بتائیں یہ ترجمہ ان کا ہے بھی. اب دیکھیں کیا بنیادی بات کہہ رہے ہیں وہ بتائیں, پہلے تو اس میں مضمون لکھیں. میں کہتا ہوں یہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ نہیں ہے, وہ کیسے تردید کریں گے میرے اس بات پہ. میں بڑی ایک اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے اپنے والد سے کہا, تو میں نے بتایا, وہ تو بہت روشن فکر اور اس طرح کی باتیں سننے کے عادی تھے. تو میں نے ان سے جب یہ کہنے کہ بھائی تم میری مدد کرو. اور میں لائبریری میں کہیں جا کے کوئی فہرست تو دیکھنے سے رہا, وہ سب جانتے تھے فہرست کیا ہوتی ہے, خط نسخے کی اور فلاں. میں نے کہا اچھا میں ابا ڈھونڈتا ہوں. تو میں نے اس دن کے بعد سے اب فہرستیں جہاں ہمارے عربی اور فارسی کے نسخے ہیں وہ دیکھنے شروع کیے. میں 2-1 دن کے بعد اتفاق سے ڈاکٹر صاحب مجھے سالار جنگ میں قرآن کریم کا ایک ترجمہ ملا, اردو ترجمہ, وہ نصف ہاف کا تھا. اچھا. اور فہرست نفیس نے یہ لکھا ہے کہ یہ شاہ عبد القادر کا ہے, اور انہوں نے اس کا مطالعہ کیا, اور اس کے حواشی میں ان کے اضافے ہیں اور ان کے دستخط ہیں. اب اور آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے ابا سے کہا کہ ابا یہ تو کمال ہو گیا, اور نصف ہاف کا ہے وہ, تو اس کے تو یہ تو معنی ہو ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے آدھے قرآن کا ترجمہ کیا ہوگا اور شروع کے آدھے کا نہ کیا ہو. صاحب میرے والد پہلی فرصت میں حیدرآباد گئے, سالار جنگ گئے,
اور انہوں نے وہ پورا مطالعہ کیا. پھر انہوں نے میں نے اب یہ مضمون لکھا اور خود ہمارے رشید حسن خان بہت خوش ہوئے کہ بھئی دیکھو تم سے میں نے کہا تھا لیکن میں تمہارے والد سے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ ممکن ہے وہ برا مان جاتے، لیکن یہ تو ایک تاریخی کام کیا انہوں نے. تو وہ چونکہ وہ چھپتا رہا تھا تو قدیم اردو اب بھی اردو والے نہیں سمجھ سکتے جو اس کی زبان ہے، اس میں الفاظ وغیرہ قدیم ہیں. تو اس میں اس کو عام فہم بنانے کے لیے ہمارے جو ناشر تھے انہوں نے جو لفظ غیر مانوس تھا ایک مانوس لفظ لکھ دیا وہاں، تو ترجمہ بدل گیا. جی. تو میرے والد نے وہ نصف ہاف جو تھا وہ منگایا، اس کا فوٹو منگایا، یہاں انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے دیکھا بہت بدلا ہوا ہے. پھر اب یہ اصل میں یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے، بہرحال وہ انہوں نے اس کو ریسٹور کیا، پورے قرآن کریم کو شاہ صاحب کی زبان میں ریسٹور کیا. وہ پاکستان سے چھپا، ہندوستان سے چھپا، 2 دفعہ چھپا، اور اس پر ایک کتاب لکھی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا، اس کا نام ہے محاسن موضع قرآن. اس کے کیا کیا محاسن ہیں جو دوسرے تراجم میں اردو کے نہیں ہیں. اور یہ بڑی بنیادی ایک اس میں کوئی میرے خیال سے 200 صفحے ہیں جو تقابلی مطالعہ کیا انہوں نے قرآن کریم کا اردو تراجم کا مولانا شاہ صاحب کے ترجمے سے. اور مجھے یاد ہے میں جایا کرتا تھا، ایک دفعہ گیا جے پور، تو وہاں اردو ڈپارٹمنٹ اور فارسی ڈپارٹمنٹ سب ایک تھا. تو وہاں جو ہیڈ تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کے والد مجھے اجازت دے دیں، وہ تو سارا کام ہوا ہوا ہے، میں اس میں کچھ اگر ممکن ہو تو اضافہ کروں، میں اس پہ ڈاکٹریٹ کر لوں. میں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے والد کیوں انکار کریں گے، بھائی آپ کام کریں اس پر. تو انہوں نے ڈاکٹریٹ لی، اسی سے سارا ماخوذ تھا وہ ان کا پورا تھیسس، ظاہر اضافے بھی کیے انہوں نے. تو بہرحال یہ میں ایک ایسے شخص کا لڑکا، جی جی، بس صرف یہی میرے لیے باعث افتخار ہے. ہم غریب لوگ تھے، میرے والد مدرسے میں پڑھاتے تھے، وہ زمانے میں مدرسے میں 100-150 روپے ملتے ہوں، مجھے معلوم نہیں. ظاہر ہے میں اپنے ابا سے تو پوچھنے کا آپ کو کیا ملتا، لیکن اس سے زیادہ نہ ملتے ہوں گے. اسی میں ہمارا گزارا ہوتا تھا الحمدللہ، ہم بہت عزت سے رہے. اور پھر میرے والد نے مجھے فتح پوری مسلم ہائی اسکول ہے، آج بھی ہے، وہاں انہوں نے داخل کرا دیا. میں وہاں پڑھا 10ویں کلاس تک. 8ویں کلاس میں میں اپنی کلاس میں اول بھی آیا. پھر اس کے بعد میں دلی کالج چلا گیا، وہاں سے میں نے فارسی میں آنرس کیا، ایم اے کیا، اور میں بی اے میں بھی اور ایم اے میں بھی اپنی یونیورسٹی میں اول رہا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی طالب علم کی. جی. ارے بی اے میں ہم 5-7 تھے، ایم اے میں 7-8-9 تھے بس. تو بہرحال یہ ایک اعزاز کی بات ہے میرے لیے. لیکن یہ تعداد کے کم ہونے کے کیا اسباب ہیں؟ آج تو تعداد اچھی خاصی ہے. جی اب زیادہ ہے. جی اچھی خاصی تعداد ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. جی. مجھ سے یہ بات، ایرانی آتے ہیں، بہت مدد کرتے ہیں ایرانی لوگ ہماری، جلسے جلوس میں کچھ پیسے دے دیے، آ گئے وہاں اپنے آپ ٹکٹ سے اور اس میں شرکت کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ احساس ہوتا ہے ہمیں کہ بھئی ایک ایرانی یہاں موجود ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں، حالانکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے، جی. کہ ہمارے جلسے کا اعتبار بڑھ گیا. ارے کیا ہم کم ہیں؟ اعتبار بڑھنے کے کیا بارے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم ان کے بہت دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. میں بہت پہلے ایران گیا تھا، انقلاب اسلامی سے پہلے. جی. تو ظاہر ہے میں 2.5 مہینے کے لیے گیا تھا. 2.5 مہینے کے لیے گیا تھا تو مجھے بہت گھومنے کا اتفاق ہوا، اور میں فارسی بولتا ہوا گیا تھا. ہم 9-10 لوگ گئے تھے، اور ایک صاحب اور تھے جو فارسی بولتے تھے، جو وہیں پڑھے بھی تھے، یہاں آ گئے اور وہ ہمارے ساتھ گئے تھے. ان کا نام ڈاکٹر یوسف ہے، فتح پوری اس میں دلی کالج میں فارسی پڑھاتے تھے. میں بھی بول لیتا تھا فارسی. تو میں اس زمانے میں یونیورسٹی گیا وہاں، اور انہوں نے اجازت دی کہ بھئی یہ اساتذہ آئے ہوئے ہیں، انہیں یونیورسٹی میں اپنی کلاس دکھاؤ. تو میں نے ان سے کہا کہ اجازت دیں تو ہم بیٹھ بھی جائیں. آپ گلے بیٹھ جائیے. ہم بیٹھ گئے. تو تقریباً 56, 57, 60 لڑکے ان کے یہاں تھے
فارسی پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد میں 10-15 برس کے بعد میرا پھر جانا ہوا. میں نے کہا میں یونیورسٹی جاؤں گا. ضرور جائیے. میں کلاس میں گیا. اب 20-22 لڑکے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت کم ہو گئی. دیکھیے یہ بات آپ سن لیں, منطقی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس وقت کمپیوٹر کی زبانیں زندہ رہیں گی, ورنہ آہستہ آہستہ سب زبانیں ختم ہو جائیں گی, اور کمپیوٹر کی زبانیں انگریزی. ایران میں جہاں 60 لڑکے ہوتے تھے فارسی کے, وہاں 20 رہ گئے. وہ جانتے ہیں کیا کرو گے کیا. وہ ٹھیک ہے ایران کی زبان ہے ایرانی, لیکن وہاں دفاتر میں اب انگریزی استعمال ہوتی ہے. سب کمپنیاں آ گئی, امریکن کمپنیاں ہیں, روسی کمپنیاں ہیں, اور جرمن ہے اور جاپان ہے. وہاں فارسی پوچھے گا کوئی تو وہ زبانیں پڑھتے ہیں. ظاہر ہے جو ٹیکنالوجی کی زبان ہوتی ہے وہ پھلتی پھولتی ہے. یہ ہمیشہ بالکل آسان زبان میں جو کمپیوٹر کی زبان ہے جی جی وہ انگریزی ہے. جی جی وہ باقی رہے گی, باقی سب کمزور ہو جائیں گی, آہستہ آہستہ سب کمزور ہو جائیں گے. اب ہمارے یہاں جو آپ نے کہا, ہم بھی بہت پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ تو آہستہ آہستہ 2 ہی رہ گئے, ایم اے میں 4 ہی رہ گئے. یہ تو ایک دفعہ یونیورسٹی کہے گی میں پورا پریفر نہیں لیا ہے, لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے, 4 لڑکے پڑھتے ہیں, آپ کے بند کرو اسے. لیکن اب جو تبدیلی آئی کورسز میں جی, اب آپ کو معلوم ہے, یہ ظاہر ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں, میں تو اب فیلڈ میں نہیں ہوں. وہ جو نیا پروگرام ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی سبجیکٹ میں ہوں, سائنس میں ہوں, جیوگرافی میں ہوں, کہیں ٹیکنالوجی کے کسی, ایک زبان ضرور پڑھنی ہے آپ کو. جی اب یونیورسٹی میں کیا ہوا, جتنے سنسکرت کے لوگ ہیں وہ سب فارسی پڑھتے ہیں. اردو کے لوگ, جو عربی مشکل ہے, اردو کے لوگ فارسی میں آ جاتے ہیں. ہم نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ تمہارے لیے بہتر ہے عربی پڑھنا. جی جی ظاہر, فارسی اور عربی کا چولی زبان کے ساتھ تم نے عربی پڑھ لی تو تم لوگ جو لوگ عربی نہیں جانتے اور اساتذہ کہلاتے ہیں ان سے بہتر ہیں. تم یہ سب اکانومکس کے لوگ بیٹھے ہوئے پڑھ لیں. 150 لڑکے ہیں یونیورسٹی آف دہلی میں, وہ ایم اے کے نہیں ہیں لیکن فارسی کے طالب ہیں. جی جی, کچھ تو نصاب کا فیض ہے, کچھ نظام تبدیل ہوا ہے, اور کچھ تقاضے بھی ہیں. تو شریف صاحب میں ذرا آپ کا ذہن پھر ہم یہ گفتگو تو ظاہر ہے کہ جس رخ میں جا رہی ہے وہ بہت دور تک جائے گی. ان کلاس وہ ایکسٹرا کلاسز ہیں, جی وہ جی, ٹیچرز کو اس کا پیسہ ملتا ہے. ظاہر میں آپ کا ذہن ذرا پھر وہیں لے جانا چاہتا ہوں, آپ کے بچپن کی طرف. اب میں یہ جاننا, میری دلچسپی یہ جاننے میں ہے, اور ہم جیسے بہت سے لوگوں کی ہوگی, کہ وہ جو زمانہ آپ کے بچپن کا ہے, دلی ظاہر ہے ایک تہذیب کا, زبان کا اور تاریخی اعتبار سے ایک بہت اہم شہر ہے. تو ادبی لحاظ سے بھی اس کی پوری ایک روایت ہے, اور ایک دبستان جسے ہم کہتے ہیں تو ایک بہت مستحکم دبستان, اس کی اپنی روایتیں ہیں. بچپن میں آپ کی دلی کیسی تھی ادبی اعتبار سے, وہ محفلیں بچپن کی ذرا آپ وہ اگر ہمیں بتائیں, اور آپ کے گھر کے آس پاس آپ کے جو آپ نے جس مدرسے کا ذکر کیا. آپ جانتے ہیں دلی تو اردو کا گھر ہے. بالکل. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اردو دلی میں نہیں پیدا ہوئی, اور پھر 2 اسکول بنا لیا. اس طرح کہ بھئی ایک لکھنؤ اسکول ہے, ایک دلی اسکول, پھر ایک دکنی اردو بھی ہے. میں ایک بات آپ سے عرض کروں, یہ ایک تاریخی حقیقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اب غور کیجیے گا اس پر. مغلوں سے پہلے جو یہاں مملوک خاندان تھا, پھر خلجی تھے, تغلق تھے, پھر ان کے بعد مثلاً یہ لودھی آئے, پھر سید آئے, اور کون کون آیا. مرکز دلی تھا سیاسی. باہر جتنی حکومتیں تھیں, اسٹیٹ تھی ہماری, وہاں گورنر عام طور پر دلی سے بھیجا جاتا تھا. یہ بھی ہوتا تھا کہ لوکل آدمی رکھا جاتا تھا, گورنر آپ ہیں ہمارے یہاں, لیکن بڑی تعداد ایسے لوگ ہوئے جو دلی سے جاتے تھے. یہ گورنر دلی سے جانے والے دکن میں بھی, وہ سب اپنی تہذیب لے کے اپنے ساتھ جاتے تھے. وہ یہاں ایک زبان بولتے تھے. فارسی ہندوستان میں بات چیت کی زبان کبھی نہیں رہی, بالکل ادب کی زبان تھی. ابو الفضل نے لکھا
کہ یہاں فارسی میں کوئی بات چیت نہیں کرتا. جب وہ دفتر میں آتے ہیں تو ہم فارسی بولتے ہیں. عورت تو جانتی ہی نہیں. عورتیں فارسی عالم عورتیں جو چند تھیں وہ فارسی جانتی تھیں, لیکن گھر میں ہندوستانی زبان بولی جاتی تھی. اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو خانقاہیں ہیں وہاں عام آدمی جاتا تھا, پڑھا لکھا سارا نہیں ہوتا تھا, لیکن بڑی تعداد, حضرت خواجہ صاحب کی خانقاہ میں اگر 50 لوگ ہیں تو اس میں 10-15 تو عالم ہیں, باقی تو دلی کے ان پڑھ بیٹھے رہتے تھے. وہ فارسی تھوڑی جانتے تھے, لیکن وہ فارسی میں گفتگو کرتے تھے. ان کے ملفوظات فارسی میں ہیں, اور وہ ملفوظات حسن سجدی نے مرتب کیے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو وہی زبان ہے جو میرے خواجہ میرے مرشد بولا کرتے تھے. میں نے تو ہو بہو وہی زبان لکھی ہے, تو فارسی میں بات کرتے تھے. تو جو فارسی نہیں جانتے تھے آہستہ آہستہ وہ مانوس ہو گئے فارسی سے, کم از کم سمجھنے لگے. تو یہ صورتحال تھی یہاں. تو میں بتا رہا تھا اردو کے سلسلے میں کہ وہ گورنرز یہاں سے جاتے تھے. اب اکیلا تو گورنر جاتا نہیں تھا, وہ اپنا پورا خاندان لے جاتا تھا. 10-15 اس کے خاندان کے لوگ ہیں, اس کے خادم ہیں. اس کو اجازت تھی کہ بھئی تو اپنا پورا انتظام لے کے جاؤ وہاں. وہ سب جاتا تھا. وہ لوکل زبان ضرور سیکھ لیتے ہوں گے, لیکن اپنا بنیادی اپنی تہذیب اور اپنی زبان اس کی حفاظت کرتے تھے. وہ یہ جو دکن میں اردو ہے دکن والوں کی نہ, وہ لوگ جو یہاں سے گئے تھے گورنر سے, وہ وہاں مثلاً خانان گجرات میں رہا, وہ اپنا کلچر تھا ان کا. اور میرے عزیز یہ جو رولنگ کلاس ہوتی ہے نا, یہ آپ جانتے ہیں, میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا, ان کا کلچر ان کی زبان یہ پریویل کرتی ہے. ظاہر ہے یہ پریویل. عام آدمی کہتا ہے یہ بادشاہ ہیں, ان کا یہ کلچر ہے, میاں تم سیکھ لو. اب یہی ہوتا تھا. ظاہر ہے دنیا کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے. ایگزیکٹلی. بالکل. یہ جو دکنی اردو آپ جسے کہتے ہیں وہ ایک فارم ہے اس زبان کی جو دلی والے لے گئے تھے اپنے ساتھ. جہاں گیا دلی والا اس کی صورتیں تبدیل ہوتی, وہ اپنی تہذیب اپنی زبان لے کے گیا. وہی ہندوی آپ جسے کہتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اسے آپ نے اردو کہہ دیا. وہ ایک الگ لمبی بحث ہے, اس میں نہیں جانا چاہتا میں. تو حضور والا اس طرح میرے والد ظاہر فارسی جانتے تھے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ علوم اسلامی فقہ ہو, تفسیر ہو, قرآن کریم کا ترجمہ ہو, یہ اوائل میں فارسی میں تھا سب. تو ان بڑے مدارس میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں, تو فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی. دارالعلوم میں اب بھی فارسی پڑھائی جاتی ہے. اور سہارنپور میں جو مدرسہ ہے, مدرسہ شاہی ہے, کیا نام ہے, وہاں باقاعدہ ابھی استاد ہیں فارسی کے, میں ملا ہوں ان سے جا کر. تو لیکن اب پھر ان کے اردو ترجمے ہو گئے. تو اب لوگوں نے جو بھائی ہم تو سہل پسند ہر انسان ہوتا ہے, اب انہوں نے کہا بھائی یہ اب فارسی کیوں سیکھیں, اردو میں ترجمہ ہے, بس اب ترجمے پر اردو ترجمے سے کام چلا. اس لیے فارسی آہستہ آہستہ ان مدارس سے ختم ہو گئی. تو جناب والا میرے والد مجھے فارسی پڑھاتے تھے. مجھے عربی سے کوئی خاص شغف تھا نہیں, تو انہوں نے بالکل ابتدائی فارسی مجھے پڑھائی. اور تو گویا فارسی آپ نے اپنے والد سے سیکھی؟ جی, میں نے اپنے والد سے سیکھی, گھر پہ میں اپنے والد سے سیکھی. اور آپ یقین جانیے میں بہت بے زوم خود ڈاکٹر ہو گیا تھا اور کتابیں لکھی اور کیا, لیکن جب کبھی مجھے مشکل ہوتی تھی فارسی کے سلسلے میں اپنے والد کے پاس جاتا تھا کہ بھائی یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا. وہ بتاتے تھے مجھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فوری طور پر سمجھ جاتے تھے, وہ بھائی چھوڑ جاؤ تم اسے میرے پاس, یہ کتاب چھوڑ جاؤ, نشان لگا دو. پھر وہ مجھے بتاتے وہاں, اب پھر میں جاتا تھا تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ بھیا یہ اس لیے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مبنی ہے ایک ایسے قول پر جو اسلامی ہے. تمہاری تعلیم نہیں ہے اسلامی, تم عارف اسلامی جانتے نہیں, تو کیسے سمجھ میں آ جاتا تمہارے, یہ معنی ہے اس کے. تو میں نے آخر تک اپنے والد سے استفادہ کیا. اور یہ جو میرے ساتھ لفظ قاسمی ہے اس کی میں وضاحت کر دوں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ قاسمی آپ, میرا کوئی تعلق, میں نے کبھی دارالعلوم میں نہیں پڑھا. جی نہیں پڑھا, اور ایک ہی دفعہ گیا ہوں میں. قاسمی صاحب ابھی آپ
اپنے والد صاحب کے متعلق بہت تفصیل سے آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ ان کی خدمات کا ذکر کیا کہ کیسے شاہ عبد القادر کے ترجمے کو جا کر انہوں نے بچش میں خود دیکھا اور پھر اس پر مضمون لکھا، اور رشید حسن خان کا وہ ایک طرح سے چیلنج تھا تو وہ انہوں نے قبول کیا، اور پھر اس پر پی ایچ ڈی کی ایک تھیسس بھی لکھی گئی۔ یہ گفتگو ظاہر ہے بہت طویل ہو سکتی ہے آپ کے والد کے سلسلے میں، اور ہمارے پاس وقت کم ہے، صحیح، ہمیں دوسرے مسائل پر بھی منطقی بات ہے، صحیح گفتگو کرنی ہے۔ میں ذرا میری دلچسپی اس بات میں ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، ایک وضاحت جو آپ نے کی تھوڑی دیر پہلے کہ قاسمی آپ جو لکھتے ہیں، آپ کے نام کا جو جز ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، بلکہ یہ اپنے والد کی نسبت سے آپ قاسمی لکھتے ہیں۔ جی، تو میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ بچپن میں آپ کے، آج کی دلی بہت تبدیل ہو چکی ہے، یہ شہر اس زمانے کا شہر، اس زمانے کا پرانا شہر، اور وہاں کی ادبی محفلیں جن کا آپ حصہ بنے، ذرا ان محفلوں کی یاد اگر تازہ کریں تو ہمارے دیکھنے والوں کو ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ان محفلوں کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی۔ دیکھیے، یہ بڑا ایک تاریخی سوال ہے، اور ظاہر ہے جو لوگ ہم آج کے لوگ ہیں، دلی جاتے ہیں جسے شاہ جہان آباد کہا جاتا ہے، ظاہر ہے دلی سے آپ کی بھی مراد وہی ہے، اور جہاں ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو جنگل تھا، یہاں تو کوئی آبادی تھی نہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء میرے گھر سے کوئی 50 قدم ہی پر ان کی خانقاہ آج بھی موجود ہے، وہ دفنایا ہے جہاں، وہ تو درگاہ ہے، وہ جہاں رہے پوری عمر، وہ مکان موجود ہے ابھی بھی، اور انٹیکٹ ہے، مسجد ہے، ان کا جماعت خانہ ہے، کچھ حصہ ٹوٹ ٹاٹ گیا ہے، جو ہمایوں کا مقبرہ بنایا گیا تو جو اس کے الائنمنٹ میں ان کی دیوار کے آیا وہ اتنا توڑ دیا انہوں نے، باقی سب موجود ہے، اور لوگ آتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں وغیرہ، لیکن ان کو آبادی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں، میں نے ایک کتاب ایڈٹ کی تھی، اس کا نام ہے سیر المنازل، وہ پہلی کتاب ہے دلی کی سماجی جغرافیے پر، یعنی یہاں کے آثار السنادید سے پہلے کی، 25 برس پہلے۔ سر سید نے تو، دیکھیے آپ علی گڑھ کے ہیں، مجھے احتیاط کرنی چاہیے، آپ حضرات جذباتی ہیں سر سید کے سلسلے میں، میں بھی جذباتی ہوں اس لیے کہ سر سید دلی کے تھے، اور یہ تعصب تو ہوتا ہی ہے، یہ نیچرل ہے، تو میں ایسی بات، لیکن میں اس معاملے میں سر سید سے میں بدظن ہوں ان سے، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ ان سے 25 برس پہلے یہ کتاب لکھی گئی، اور ایک انگریز تھا فریزر، ولیم فریزر، اس نے ایک شخص سے کہا، ظاہر ہے اس سے وابستہ ہوگا وہ، اس کا نام تھا سنگین بیگ، کہ تم دلی کی تاریخ لکھو۔ اور بھائی کیسے لکھوں؟ دلی کی تاریخ میں تو کوئی میرے پاس نمونہ تو ہے نہیں۔ کہنے لگے جتنے عمارتیں اس کے کتبے نقل کرو، جاؤ محلے جاؤ، وہاں لوگ جو رہتے ہیں ان سے ملو، ان سے تاریخ معلوم کرو، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اجداد کیا کرتے تھے۔ اگر تم نے یہ شاہ جہاں آباد میں کر لیا، 100-200 صفحے کی کتاب ہو جائے گی۔ وہ آمادہ ہو گیا، وہ صبح کو ظاہر اکیلا نہ ہوتا ہوگا، 2-1 لوگ ہوتے ہوں گے، اکیلا کر ہی نہیں سکتا تھا، کون قطب مینار کے کتبے پڑھ سکتا ہے اکیلا؟ وہ اسے کتبے نقل کیے پورے۔ سر سید کے ساتھ تو صحبائی رہتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پاڑ باندھتے تھے وہ اوپر چلے گئے، نیچے بیٹھے ہوئے وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں، ایسا کوئی اسسٹنٹ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے سر سید سے زیادہ یہاں کی تاریخی عمارتوں کے کتبے نقل کیے، اور انہی خطوط میں، جن خط میں وہ کتبے تھے، کوفی میں ہے، نسخ میں ہے، تاریخ میں ہے، وہ نقل کیا اس نے، اور کتاب تیار کری، اور اس کا نام رکھا سیر المنازل۔ یعنی سر سید کی کتاب آثار السنادید سے 25 برس پہلے، تصور فرمائیے۔ سنگین بیگ بھی ایک انگریز کے کہنے سے لکھ رہے ہیں، اور سید بھی ایک انگریز کے کہنے سے یہ لکھ رہے ہیں، اور انگریزوں نے انہیں بے پناہ نوازا اسی کتاب پر، ان کے اور کسی کام کی تقدیر نہیں کی انہوں نے۔ آثار السنادید پر انہیں مثلاً سوسائٹی کا ممبر بنایا، رائل سوسائٹی کا، لندن۔
تو بہرحال میں نے وہ ایڈٹ کی، اس کا اردو ترجمہ بھی کیا. یہ آج سے 40 برس 50 برس پہلے کی بات ہے. ایوان غالب نے چھاپا تھا اسے، اس کا چھپنا تھا اردو میں ترجمے کے ساتھ. پھر جناب دلی پر توجہ کرنی شروع کی لوگوں نے. 2 دفعہ تو اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، اور دلی پر جتنی کتابیں انگریزی میں لکھی گئیں سب میں اس سیر المنازل کا حوالہ تھا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس نے، یہ 19ویں صدی کا وسط ہے، 19ویں صدی کا وسط ہے، اور وہ دلی کے محلوں میں گھوم رہا ہے اور جناب والا مومن کا مکان دیکھ رہا ہے، غالب کا مکان دیکھ رہا ہے. یہ نہیں آئی ایم سوری، اب وہ 1857 سے پہلے کی بات ہے. غالب کا مکان اس پہ نہیں ہے، مومن کا مکان ہے، اور لوگوں کے مکانوں کو دیکھا اس نے. اور مثلاً وہ ایک محلے میں جاتا ہے تو دلی میں کیا ہر جگہ ہے، ہم نام میرا شریف حسین ہے، محلے والے پیار میں یا چڑھانے کے لیے ایک نام رکھ دیتے. جی جی. تو ایک صاحب کی کو بڑی بڑی مونچھیں تھیں، انہیں بڑا مچھا کہتے تھے دلی میں، اس کا ذکر کرتا ہے. سر سید تو ایلیٹ تھے، ان کا تعلق اشراف سے تھا، وہ ان محلوں میں نہیں گئے، تو ان کے یہاں تو یہ ہے ہی نہیں. وہ سماجی جغرافیہ نہیں ہے آثار الصنادید، ہماری تاریخی عمارتوں کی گزارش ہے. اب پھر انہوں نے یہاں کے جو علماء تھے، عرفاء تھے اور دستکار تھے، ان کا بھی ذکر کیا الگ سے، پھر نکال دیا. یعنی اس کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، اپنی کتاب سے الگ کر دیا اسے، صرف آثار الصنادید چھاپی. تو بہرحال اس کتاب کی بنیاد پر آپ 19ویں صدی کا ایک نقشہ دیکھیے دلی کا ادبی. اس نے ہمیں بتایا ہے کہ مختلف محلوں میں یہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، مشاعر ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں. وہ شعراء کا نام نہیں لے رہا، ظاہر ہے اتنا وقت نہیں تھا وہ کسی سے پوچھتا، یا جس سے وہ پوچھ رہا تھا وہ اس کی حقیقت جانتا ہوتا. ان تک میں یہاں مشاعرہ ہوتا ہے. تو ہمیں اور کتابوں سے پتہ چلتا ہے مومن کے یہاں مشاعرہ ہوتا تھا. خود غالب جایا کرتے تھے مشاعروں میں، جو گھروں میں مشاعرے ہوتے تھے. اور تو یہ تو بڑا ادبی گہما گہمی کا شہر تھا. اب میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا ہمارے دادا کی ایک دکان ہے وہیں لال کنویں پر. تو جب میں نے انہیں دیکھا، وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو کوئی کام وام نہیں کرتے تھے، تو وہ دکان تھی، صبح کو جاتے تھے وہ، اور جھاڑو واڑی کسی نے دے دی، ایک چاندنی بچھی رہتی تھی، گاؤں تک کیا تھا. شام میں ان کے احباب جمع ہوتے تھے، سب غیر پڑھے لکھے. مجھے اس میں بار حاصل تھا. کیوں کہ وہ لوگ بعد میں کہتے میں چائے لے آؤ، تو میں چائے لے آتا تھا. سامنے ہی دکان تھی، وہاں جا کے دیے بھائی چائے بھیج دو. 7-8 لوگ مستقل شام میں، بوڑھے. اب انہیں میرے خیال سے کسی کو کوئی کام نہیں تھا، دن بھر تھک جاتے ہوں چلو. اور میرے دادا کو آقا جان کہتے تھے. آقا کہتے ہیں بڑے کو، بزرگ آدمی تھے وہ ان سب سے، تو انہیں سب آقا جان کہتے تھے. آقا جان وہ آقا جان کی دکان پہ چلو. میں اس وجہ سے وہاں جاتا تھا کہ دادا کہتے تھے بیٹا تم وہاں جانا، کوئی کام وام ہو تو پانی پلا دیا، چائے کو کہا ہے. ایک آدمی میں نے آپ کو جاہل مطلق مشکل سے کوئی دستخط کرنا جانتا تھا. میں پوچھتا تھا. ایک خلیفہ جی تھے، وہ چونکہ خطاب لگاتے تھے، بزرگ آدمی. تو میں ان سے کبھی خلیفہ صاحب یہ خطاب لگاتے ہیں، آپ کا رنگ کالا ہو گیا. تو میں ان سے ذرا سا میری لبرٹی لیتا تھا. تو میں نے کہا آپ، اچھا وہ مجھ سے پیار کرتے تھے اس لیے کہ میں پڑھ لکھ رہا تھا. میں 8ویں کلاس میں تھا، 8ویں کلاس میں. تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، وہ خود پڑھے لکھے نہیں تھے تو بہت خوش ہوتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ دستخط کر سکتے ہیں؟ کہتے میرے باپ نہیں جانتے تھے دستخط، میں کیا کروں گا دستخط. لیکن بے شمار شعر سب کو یاد. کسی موضوع پر ایک شعر کسی نے پڑھا، میں کہنے لگا وہ مومن نے یہ کہا ہے، میں وہ غالب تو یہ کہی ہے. میں دیکھا کرتا تھا. ظاہر ہے میں ان لوگوں سے آہستہ آہستہ واقف ہو رہا تھا. اردو ہماری زبان ہے اور اسکول میں ہم اردو پڑھتے تھے، تو یہ سب ہمارے کورس میں تھے. شعراء 8ویں کلاس میں تھا میں، تو ان کے ناموں سے میں واقف تھا.
اہمیت و اہمیت سے واقف نہیں تھا. تاریخ ادب اردو میں ان کی کیا حیثیت ہے میں وہ نہیں جانتا تھا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو دستخط نہیں کر رہا جانتا وہ شعر سنا وہ شعر پڑھ رہا ہے. اور جسے کہتے ہیں حسب حال کو واقعہ سنا رہے ہیں. دیکھیے میں ان کی باتوں سے یہ بات بھی مجھے احساس ہوا کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو لبرٹی دے رکھی تھی کہ ہم نے تمہیں اگر کچلا تھا, تمہارا بیچ تک ختم کرنے کی دلی میں کوشش کی تھی, چلو اب تم ٹیم ہو گئے, تم نے ہمیں بڑا بھائی مان لیا, ہماری حکومت مان لی, تو اب ہم تمہارے ساتھ رعایت کریں ہیں. یہ بھی مجھے احساس ہوتا تھا ان کی گفتگو سے. تو وہ سب بتاتے تھے. تو کبھی کبھی مثلاً یہ جو تھے آپ کے کیا گلزار دہلوی, ان کے ایک بڑے بھائی ہوتے تھے زار دہلوی. کیا نام تھا ان کا؟ یہ گلزار تھے, وہ زار تھے. زار تو ان کے خار خار دہلوی. تو وہ مثلاً وہ گزر رہے ہیں کبھی, انہوں میں سے کسی نے دیکھا وہ میں خار یہاں ہو. دیکھیے وہ رہتے تھے سیتارام بازار, وہ وہاں سے 15-20 منٹ کا پیدل کا راستہ ہے. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں لال کنویں کی, کوئی پڑوس نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کو جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ, اچھا انہیں خار صاحب بہت اچھے شاعر نہیں تھے, لیکن لوکل جو شعرا جمع ہوتے تھے, میں خار صاحب کو بھی بولا, تو ان میں ہمارے یہ جو لوگ احباب تھے وہاں بیٹھے رہتے تھے. میرے والد میرے دادا کو کوئی شعر ویر یاد نہیں تھا, لیکن یہ سب وہ ساتوں کے ساتوں سب باادب لوگ تھے. کس طرح چائے پیتے تھے, اور بھائی گالی بھی دیتے تھے. جب کسی کا ذکر آیا اور کوئی دشمن تھا وہ ان کا کو مخالفت کرتا تھا تو ایک گالی بھی چپکا دی. میں نے یہ بھی سنا وہاں. تو دلی والے تو گالی دیتے تھے. تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا, بڑی عجیب و غریب بات بتائی, وہ نہ بتاتے تو مجھے معلوم نہیں ہوتا. یہاں ایک ساقی رسالہ نکلتا تھا, مشہور رسالہ تھا ساقی. تو ان میں سے ایک صاحب نے بتایا جو گالی دی. تو میں نے کہا کہ چچا آپ گالی کیوں دیتے ہیں؟ کہنے بیٹا منہ سے نکل جاتی ہے, 80 برس کا ہوں, 70 برس سے گالی دے رہا ہوں, تم ہی پہلے ہو جو کر رہے ہو, میں گالی کیوں دیتے ہو؟ میں سیکھ جاؤں گا, اس لیے آپ گالی نہ دیا کیجیے. لیکن کون سنتا ہے؟ تو کہنے لگے اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہاں ایک ساقی رسالہ نکلتا تھا, انہوں نے گالی نمبر نکالا تھا اور اس میں واقعات لکھے کہ اس کا مقابلہ ہوتا تھا دلی میں. آگرے سے لوگ آتے تھے, ایک ٹیم آئی, دلی والے آگرے جاتے تھے, گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, کہ جو جواب دیتا تھا آپ نے ایک گالی دی, میں نے ایک گالی دی, اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ نے ایک گالی دیا, میرے پاس تو اسٹاک ختم ہو گیا. تو وہ ہار جاتا تھا. کہنے کہ یہ اس ساقی میں وہ گالی نمبر تھا. تو ظاہر ہے بھائی گالی یہ تو ایک نہایت بے ادبی کی بات ہے, لیکن یہ ہمارے تہذیب کا حصہ تھا. غالب نے گالیاں نہیں دی, خرم ساق کہا انہوں نے جناب والا قتیل کو الو کا پٹھا کہا, لکھا. تو میرے منہ سے نکل گیا ابھی کہ یہ دلی کی یہ تہذیب نہیں تھی, لیکن میں جانتا ہوں کہ دلی کی تہذیب تھی. گالی دیتے تھے ایک دوسرے کو, اور کوئی برا نہیں مانتا تھا. ایران میں باپ بیٹے کو گالی دیتا ہے, آج بھی بیٹا باپ کو دیتا ہے. ایک گالی ہے وہاں پدر سوختے. لیکن یہ مثلاً ماں بہن کی جو ہماری یہاں گالیاں ہیں, یہ اس طرح کی غلیظ نہیں ہے, لیکن ہے گالی. تو بیٹا باپ سے کہہ دیتا ہے اور باپ بیٹے سے کہہ دیتا ہے. تو میرے عزیز یہ تو ہر محلے میں وہاں یہ مشاعرے ہوتے تھے, بیٹھے کس سے سنا رہے. دیکھیے میں اسی سلسلے میں آپ کو ایک قصہ بہت اہم بتاتا ہوں. جی. میں ایک دفعہ میرے ایک بزرگ دوست تھے پروفیسر ولی الحق انصاری, لکھنؤ سے آئے تھے. وہ میرے ساتھ ٹھہرتے تھے, پرانی دلی میں رہتا تھا. تو وہ کہنے لگے بھائی یہاں چلو, وہاں چلتے ہیں شمس الرحمن فاروقی کے پاس. نہ میں نے سنا تھا ان کا, میں فارسی کا آدمی, مجھے فرصت ہی نہیں تھی. اپنا فارسی سیکھ لو, بہت ہے یار, اردو کون سیکھے گا, ادب یعنی شعر ویر یہ کتابیں پہ. تو شمس الرحمن فاروقی کو میں نام سنا تھا, لیکن میں ان کی اہمیت نہیں جانتا تھا
کہنے لگے چلو وہ کاکا نگر رہتے ہیں وہاں چلتے ہیں. میں نے کہا چلیے, مجھے بڑی خوشی ہوگی کیونکہ میں تو اکیلے جاتا نہیں, وہ مجھے نہیں جانتا, میں انہیں نہیں جانتا, میں کیوں ملوں, کہیں سیمینار ویمینار میں دیکھتا ہوں. تو ہم آ گئے. تو وہ کہنے لگے کہ میں آج کل کام کر رہا ہوں. بھائی میں بہت جوان آدمی تھا اس وقت, آپ تو بڑھاپے میں دیکھ رہے ہیں. تو میں آج کل یہ جو کہا جاتا ہے کہ قصے سنایا کرتے تھے 8-8 دن, یہ جھوٹ ہے. وہ پڑھتے تھے, میں نے بھی سنا یہ. میں نے کہا فاروقی صاحب آپ اپنا تھیسس بدل لیجئے, آئیے ہمت کیجئے, آپ میرے گھر آئیے. میں اب آپ کو ایک ایسے آدمی سے ملواتا ہوں, جاہل مطلق ہے, باورچی ہے, لیکن باورچیوں کا صدر ہے وہ دلی کے. 200 اس کی کارخانہ ہے, 200 تو اس کے بعد دیگیں. سارا باورچی اس کے پاس آتا ہے دیکھ کرایہ لینے, وہ کرایہ پہ دیتے ہیں کرایہ, اور خود بہت پیسے لیتے ہیں, اس لیے ہر آدمی ان سے پکواتا نہیں. ہم انہیں, ہمارے محلے میں رہتے ہیں لال کنواں کٹر شیخ چاند میں, ہم پورا محلہ انہیں خالو غنی کہتا ہے, غنی نام تھا ان کا, خالو غنی کہتا ہے. لمبے آدمی ہیں پتلے سے. اور میرے گھر کے ایک چھوڑ کر وہ رہتے تھے. مجھے بڑی دلچسپی تھی ان سے. وہ یوں ہوئی کہ ان کے پاس آتے تھے لوگ پکوانے, جب زیادہ پکوانے کہ جی مجھے ہمیں 5 من پکوانا ہے, تو وہ پرچے لکھ کے دیتے تھے اسے, اتنا گوشت لو, اتنا گھی لو, اتنا دہی لو, اتنا پھلا. تو وہ آتے تھے میرے یہاں, تو وہ آواز لگاتے تھے. میں نے آپ کو بتایا نام بگاڑ دیتے ہیں وہاں, جی. ارے چھوٹے مولوی کہتے تھے وہ مجھے. اور انہوں نے آواز دے کر, میں ہوا جی خالو کیا بات ہے, ارے بیٹا تو آ, وہ ایک صاحب آئے ذرا پرچہ لکھ دے. تو وہ میرا خیال کرتے تھے. اور ویسے میرے والد کو تو انہوں نے بچپن میں کھلایا تھا, تو وہ میں اس طرح بھی وہ اپنا پوتا کہتے تھے مجھے. تو کبھی کبھی میں ان کے پاس گھر میں چلا جاؤں, اولاد تھی نہیں ان کی کوئی. تو کہنے لگے, میں جانتا تھا یہ قصے سناتے, اور میں نے کہا جو آج ایک قصہ سنا دیا. بیٹے 8-10 دن چلے گا, تو کہاں آئے گا, تو پڑھتا ہے اپنا کام کیا کر, کیا قصہ پصہ ہے. یہ اہمیت جانتے تھے وہ کہ میں تو جو سناؤں گا قصہ ہوگا, یہ پڑھتا ہے رات کو بیٹھ کے. تو وہ ڈسکریج کرتے تھے. میں نے کہا نہیں خالو میں آ جاؤں گا 1 گھنٹے کے لیے. تو کہنے بتاؤ کیا. میں نے کہا آپ بتائیے کون کون سے قصے یاد ہیں. میں ایک سانس میں 10-12 بتا دیتے تھے. میں حیران ہوتا تھا, گورکھر کا, فلاں کا, یہ. تو میں نے سنے جناب, وہ اب بڑی پاٹدار آواز میں, برابر کے 2-3 گھر جو تھے وہ سب سن رہے اور محظوظ ہو رہے. تو میں نے انہیں شمس الرحمن فاروقی کو بتایا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آئیے آپ زحمت کیجیے, آپ میرے آئیے, میں آپ کو ایک ایسے آدمی سے ملواؤں گا. کہنے لگے بھائی کل آ رہا ہوں. یہ تو حیرت کی بات ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں تو تھیسس ہے میرا, یہ تو چھپ جاتا, مجھے بدلنا پڑے گا. وہ آ گئے, ولی اللہ انصاری تھے میرے ساتھ. میں نے انہیں پتہ بتا دیا کہ آپ فلاں جگہ آئیے گا, ہم ملیں گے دونوں. میں انہیں لے گیا. اب وہ تو ان کا جو کارخانہ تھا, میں میلا کچھیلا, وہ 4-5 وہاں چولہے لگے ہوئے, دھوئیں سے کالا, وہ سب بہت بڑا علاقہ, جگہ بہت بڑی تھی. آ گئے وہ. خالو سے میں پہلے کہہ چکا تھا کہ خالو ایک صاحب آ رہے ہیں ایسے, اور آپ کو ایک قصہ سنانا ہے. کہنے بیٹے آنے دو, اور ایک گالی بھی دیا, کہنے فلاں کو آنے دو, دیکھتا ہوں کیا کہہ رہے گا وہ. خیر وہ ان کا ایک تخت تھا لکڑی کا, بیٹھے تو اب کپڑے خراب ہو جائیں آپ کے. آ گئے وہ شمس الرحمن فاروقی, اور ٹیپ لے کر آئے, ریکارڈر. اب میں نے خالو سے ملے کو, یہ میرے خالو ہیں. تو انہوں نے کہا خالو میں بھی اب اس وقت آپ کو خالو ہی کہوں گا. تو انہوں نے بتایا آپ نے یہ کہاں سنا, کیا کہاں سیکھا. یہ کہنے سیکھنا ویکھنا کیا, یہ فراش خانہ جانتے ہیں, فراش خانے کے سامنے ہماری دکان تھی. یہاں تو میں بعد میں آیا, ہمارے والد کی وہاں دکان تھی, اور فراش خانے کے اندر ایک قصہ گو تھے, اور شام میں قصہ کہتے تھے وہ. تو جس دن ہمیں کام نہیں ہوتا تھا شام کو, ہم چلے جاتے تھے, ہمارے ابا 1 آنا دیتے تھے ہمیں کہ بیٹے وہ قصہ سننے کے بعد دے دینا وہاں. تو کہنے لگے وہ مکان آج بھی ہے, وہاں وہ قصہ گو رہتے تھے. وہ نیچے کا مکان تھا ان کا, اندر عورتیں چلی جاتی تھیں, باہر چاندنی بہت صاف ستھری بیٹھی تھی, اور وہاں دیوار میں طاق تھے. تو وہ عصر کے بعد قصہ شروع کرتے تھے, ہو کوئی یا نہ ہو.
اچھا ہاں اب کہنے سننے والے ہیں کسی دن 7 8 ہے 10 ہے 12 ہے 15 ہے کبھی کوئی نہیں ہے تو وہ اپنا قصہ جہاں چھوڑا انہوں سنا رہے اور آگے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا سننے والے نہیں وہ سناتے عجیب و غریب بات. تو کہنے لگے جناب میں وہاں جاتا تھا یہ قصے سنتا تھا اور جب ہم اٹھتے تھے تو جو جس کی یعنی حیثیت تھی وہ ان طاقوں میں پیسے رکھ دیتے. اچھا یہی ان کی آمدنی تھی. کہنے لگے مجھے 20 قصے یاد ہیں فاروقی صاحب آپ سن نہیں سکتے. اب انہوں نے کہا چلو سنائیے آپ. تو انہوں نے کہا بتائیے کون سا. تو انہوں نے کہا آپ کو کون سا یاد ہے. کہنے میں مجھے 20 یاد ہے. تو میں ایک نام بتایا تو انہوں نے ایک قصہ سنانا شروع کیا. صاحب وہ پاٹدار آواز وہ بہت بزرگ ہو گئے تھے لیکن کیا پاٹدار آواز میں انہوں نے 10-15 منٹ جو سنایا بغیر کسی توقف کے روانی کے ساتھ. تو فاروق صاحب تو یوں بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے. کہنے وہ خالو بس ہو گیا آپ نے مجھے بہت بڑی ایک تاریخی غلطی کرنے سے بچا لیا. میرا یہ تھیسس تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں 8-10 دن یاد ہیں لوگوں کو اور سنا رہے بغیر دیکھ یہ لاجیکل اور یہ طبیعت کے انسانی طبیعت کے فطرت کے خلاف ہے. کہنے لگے میں سب کاٹوں گا یہ میں لکھ چکا. یہ تھا ادبی ماحول دلی کا. جی بہت عمدہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن اس سے زیادہ موضوع لفظ نہیں ہے. جاہل مطلق وہ بزرگ میرے اور پڑھ لائیں شعر پڑھ لائیں. اور وہ سب وہ لوگ تھے جو قصہ بھی سننے جاتے تھے. ان میں یہ بھی تھے خالو غنی. تو یہ تھا ظاہر وہ یہاں کی تہذیب اور مخصوص جو یہاں کی روایتیں ہیں یہ ان کا فیض تھا کہ وہ ایسے داستان گو. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ داستان گوئی کا کلچر دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے. وہ ایک صنف جسے ہم بھولتے جا رہے تھے. زبانی جو ہمارا بیانیہ ہے اسے پھر ایک طرح کا ریوائیو وہ بہت انکریجنگ چیز ہے. جی اور نئی نسل اس سے جڑ رہی ہے اور بہت ایک طرح سے فیسینیٹنگ. آپ دیکھیے یہ جو محفلیں ہوتی ہیں داستان گوئی کی تو بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور انہیں سنتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں.